پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اقبال کے 2-3 اشعار سے اپنے بیان کو شروع کریں گے، تو اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اقبال فرماتے ہیں، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں کہ ہری ہو صبح بہار میں، ممکن نہیں کہ ہری ہو صبح بہار میں، ہے لوا زوار عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ بار سے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار کر، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو انشاءاللہ ہمارا موضوع ہے کہ ملت کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ استوار رکھ اور پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج عطا فرمائی کہ پاک ہے وہ رب جو مسجد حرم سے بیت المقدس تک جو ہے اپنے نبی کو لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا، تو جب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو معراج کی نعمت عطا کی گئی، یعنی اللہ تعالی حرم سے جو ہے بیت المقدس تک اپنے بندے کو، خاص بندے کو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو لے گیا، تو جب سرکار نے، ایک روایت میں ہے 12 سال، ایک روایت میں 18 سال، ایک میں جو ہے وہ جو بھی مختلف روایتوں میں ہے، تو جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم معراج سے واپس آئے، تو آپ نے جب لوگوں کو صبح بتایا کہ الحمدللہ رب العالمین میں معراج پر گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مکہ تک جو ہے وہ اپنے سارے جو ہے وہ راز دکھائے، اپنے جو ہے وہ برکتیں مجھے دلائی، اور میں یہاں تک سفر کرتا رہا، آسمانوں میں گھومتا رہا، 7 آسمانوں میں گھوما، سدرۃ المنتہا پہ گیا، اور جو ہے وہ عرش پہ گئے، اور لامکہ تک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جب تشریف لے کے گئے، تو جب آپ نے لوگوں کو بتانا شروع کیا، اصحاب کو بتایا، تو جو ہے لوگوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نے سرے سے ہی انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے کہ ایک بندہ راتوں رات گیا اور 18 سال یا 12 سال یا مختلف جو 27 سال جو ہے وہ عرش کے پاس رہا، اللہ تعالیٰ کے ہاں مہمان رہا، اور پھر جب وہ واپس آیا تو کنڈی ہل رہی تھی اور وضو کا پانی بہہ رہا تھا، اور جو بستر ہے وہ گرم تھا۔ تو لوگوں میں جو ہے وہ اختلاف پڑ گیا۔ اب 3 طرح کے گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نے بالکل ہی انکار کر دیا کہ ہم مانتے ہی نہیں، جیسے آج لوگ انکار کرتے، نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، انج بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو معراج ہوئی اور وہ جو ہے نا ادھر چلے گئے، اللہ کے ہاں مہمان رہے۔ تو ایک گروہ نے کہا کہ ہم مانتے ہیں، نہ انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں، ہم وہ درمیانے درجے میں آ گئے کہ جو ہوگا دیکھی جائے گی، جو سچائی ہوگی وہ سامنے آ جائے گی، ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ایک طبقے نے خاموشی اختیار کر لی کہ ہم اس کے اوپر بولتے ہی نہیں، اور ایک طبقے نے جو ہے وہ کہا ہم سرے سے مانتے ہی نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور تیسرے طبقے نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین ہم یقین کرتے ہیں، ہم جو ہے ملت کے ساتھ رابطہ استوار کرتے ہیں، اور ہم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار، ہم امید بہار رکھتے ہیں کہ سرکار ضرور گئے ہیں۔ اب 3 گروہ ہو گئے۔
کہ ایک گروہ نے سرے سے انکار کر دیا، ایک گروہ نے ایک گروہ نے جو ہے خاموشی اختیار کر لی، اور ایک گروہ نے مان لیا کہ ایسا ہوا ہے۔ اب جو ہے جب یہ بات ابو جہل کے پاس پہنچی تو اس نے کیا کیا کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پاس آ گیا، اور دیکھیں میں آپ کے گھر میں مہمان جاتا ہوں یا کہیں پہ جاتا ہوں تو میں نے کھڑکیاں دروازے تو نہیں گننے کہ یہ اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس گھر کے دروازے کتنے ہیں، اس گھر کے لوازمات کیا کیا ہے، میں تو جاؤں گا بیٹھوں گا اور آ جاؤں گا۔ تو اسی طرح سرکار مدینہ نے بھی کون سی کھڑکیاں گنی تھیں کہ وہ بیت المقدس کی کھڑکیاں گنتے، دروازے گنتے، تھم گنتے، کتنے اس کے محراب ہے، کتنے کیا ہے۔ تو ابو جہل نے عجیب سوال کر دیا اور اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم اگر تم سچے ہو، یعنی آپ اگر سچے ہو تو مجھے بتاؤ کہ بیت المقدس کے روشن دان کتنے ہیں۔ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ادھر گیا ہوں تو ابھی ساری زندگی میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بیت المقدس کا ایک سفر بھی نہیں کیا تھا، دیکھا تک نہیں تھا۔ تو اب سوال اس نے کر دیا کہ آپ نے کہا ہے کہ میں مسجد حرم سے بیت المقدس تک گیا ہوں تو میں نے ادھر امامت کروائی ہے، آپ بتائیں کہ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، اس کے پلر کتنے ہیں، اس کے روشن دان کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں۔ اب اس نے ایک ایسے بندے کو بلا لیا جو سب کچھ جانتا تھا کہ بیت المقدس کے اتنے دروازے، اتنی کھڑکیاں، اتنے روشن دان ہے، اتنے محراب ہے، اتنا یہ ہے یہ ہے۔ اب وہ بندہ آ گیا تو وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا آپ بتائیں کہ اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ابھی کچھ جواب نہیں دیا تھا کہ جبرائیل تشریف لے آئے، اور جبرائیل نے بیت المقدس کو اپنے پروں کے اوپر اٹھا لیا۔ جبرائیل نے بیت المقدس کو اپنے پروں کے اوپر اٹھا لیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گن گن کے بتائے اتنی کھڑکیاں، اتنے روشن دان ہے، اتنے دروازے، اتنے محراب ہے، اتنے جو ہے وہ تھم ہے۔ تو وہ لاجواب ہو گیا اور وہاں سے بھی بھاگ گیا۔ تو ایک گروہ نے انکار کیا، ایک گروہ نے جو ہے وہ مانا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہی ہوا ہے، اور تیسرے گروہ نے جو ہے وہ کیا کیا، خاموشی اختیار کر لی۔ ایک نے خاموشی اختیار کر لی، ایک نے انکار کر دیا، اور ایک نے اقرار کر لیا کہ جو سرکار نے کیا وہ حق ہے، بالکل ایسا ہے۔ اب تین گروہ ہو گئے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسی سنا میں جو ہے وہ قافلے میں گئے ہوئے تھے، تجارت کرنے گئے ہوئے تھے۔ اب ابو جہل کو پتہ چلا کہ اس کا دوست جو ہے، ان کے دوست جو ہیں وہ آنے والے ہیں، تو کہا اسے سب سے پہلے پکڑتے ہم۔ تو وہ جو ہے جب اسے پتہ قافلہ آنے والا ہو گیا ہے تو اس نے کیا کیا کہ وہ بازار میں چلا گیا اور جا کے ابو بکر صدیق کا راہ دیکھنے لگ گیا۔ اب قافلہ جب اس دروازے سے جو ہے وہ داخل ہوا تو وہ دوڑتا ہوا جو ہے ابو بکر صدیق کے بارگاہ میں چلا گیا اور جا کے کہتا ہے اے ابو بکر صدیق تو بتا، کوئی بندہ جو ہے وہ یہ کہے کہ میں 27 سال یا 18 سال یا 12 سال جو ہے معراج کر کے آیا ہوں، راتوں رات گیا ہوں، اور جب میں واپس آیا میں نے وہاں پہ 27 سال گزارے، 12 سال گزارے یا 18 سال گزارے، لیکن جب میں واپس آیا تو کنڈی بھی ہل رہی تھی اور پانی بھی بہہ رہا تھا اور بستر بھی گرم تھا، ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، آپ ابو بکر صدیق نے کہا یہ کس نے کہا ہے؟ تو کہتا ہے تمہارے دوست تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ابو بکر نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، تو میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ تو وہ منہ بنا کے بھاگ گیا۔ تو دیکھیں ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا،
انہوں نے کہا اگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو سچ فرمایا، ہم نے تو ان کی زبان سے کئی معجزات سیکھے ہیں، ان کے ہاتھوں سے کئی معجزات دیکھے ہیں، کئی باتیں سنی ہیں جو انہونی ہوتی ہے، اگر انہوں نے فرمایا تو سچ فرمایا، صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب ملا اس بات کی وجہ سے۔ تو دیکھیں، وابستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، جو بھاگ گئے وہ منافق ہو گئے، جو بھاگ گئے وہ منافق ہو گئے، اور جو ٹھہر گئے کہ اگر خاموشی اختیار کرتے ہیں، نہ ہم برا کہتے ہیں نہ بھلا کہتے ہیں، جو سچ کی حقیقت ہو جائے گی وہ ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو اسی طرح جب ابو بکر صدیق نے تصدیق کر دی تو کئی صحابہ اکرام کے دل کو آرام آ گیا، اور انہوں نے سب نے جو ہے نا ابو بکر کی تقلید کی، اور ابو بکر صدیق کے پیچھے لگ کے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس بات کو سچ مان لیا کہ جو بھی ہوا ہے سرکار نے فرمایا، خاموشی والے بیچ میں آ گئے، اور جو منافق تھے وہ بھاگ گئے۔ تو اب منافق کے لیے اقبال نے کہا کہ ڈالی جو فصل خزاں میں شجر سے گئی ٹوٹ، ممکن نہیں ہے کہ ہری ہو صبح بہار میں۔ وہ جو بھاگ گئے تھے، وہ شاہ سے کٹ گئے تھے، درخت کے ساتھ سے ان کا رابطہ ختم ہو گیا تھا، ممکن نہیں کہ اب جو ہے وہ فصل بہار آئے گی، بہار کا موسم آئے گا اور وہ پھر جڑ جائیں گے، نہیں، اب وہ ٹوٹ گئی، ٹالی سے ٹوٹ گئے، گر گئے، اب وہ اس کے ساتھ پیوستہ نہیں ہو سکتے تھے، چاہے وہ ڈالی ساتھ لٹکتی رہے، ساتھ لٹکتی رہے، لیکن وہ ہری بھری نہیں ہوگی، اس کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں لگیں گے پھل، پتے نہیں لگیں گے، وہ ہری بھری نہیں ہوگی۔ تو ملت کے ساتھ رابطہ استوار کر، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو جو امید بہار لگا کے بیٹھے تھے کہ جو سچ ہوگا وہ ہمارے دل جب قبول کر لیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا تو ہم قبول کر لیں، اور جو گروہ نے مان لیا کہ ہمارے نبی نے جو فرما دیا ہے وہ سچ ہے، تو اس کے لیے اقبال نے فرمایا ملت کے ساتھ رابطہ استوار کر، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اب جو امید بہار والے تھے ان کے لیے ہم نے کیا دیکھا؟ جب سرکار مدینہ مکے سے نکلے تو چند لوگ تھے، تھوڑے سے صحابہ تھے، تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ جو ہے وہ بستہ رہے، صحابہ اکرام وہ بستہ رہے، برکتیں لیتے رہے، شجر سے توانائی لیتے رہے، اپنی شاخوں کو مضبوط کرتے رہے، تو کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا کہ فتح مکہ کے دن مسلمانوں کی لہر بہر تھی، اور یہ کیا تھا؟ یہ تھا ملت کے ساتھ رابطہ استوار کر۔ نکلے کتنے تھے؟ 100 کی تعداد میں، اور جب واپس آئے تو ہزاروں کی تعداد میں، اور جب آپ نے آخری حج پڑھا تو 1.25 لاکھ جو ہے صحابہ اکرام تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہی تھا کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار کر، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔